کسی بے بس کو کسی ایک جگہ گھیرتے ہیں، گھیر کے مارتے ہیں، اور مارتے مارتے وہ کہتے ہیں اب اپنی زبان پر شرک لاؤ، اب اپنی زبان پر کفر لاؤ، اب شرک کے پیغام کو عام کرو۔ اب تم یہ کہو اس زمین پر اگر تمہیں رہنا ہے تو تمہیں شرک سے وابستہ ہونا ہوگا۔ اللہ کے بندو، کچھ یہی رنگ تھا، کچھ یہی صدایں تھی، اور کچھ اسی نوع کے حالات تھے اصحاب کہف کے سامنے، ان اللہ کے بندوں کے سامنے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، جن کے ایمان کی برکت سے، ایمان کی سعادت کا سہارا لیتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال نے دنیا جہان کے ایمان والوں کو یہ سعادت بخشی ہے۔ تم سورہ کہف کی قرآن مجید میں جمعہ کے دن تلاوت کر لو، اللہ رب العزت والجلال ان دیوانوں کے ایمان اور ان کی اس سعادت کی برکت سے تمہارے ایمان کو اگلے 1 ہفتے تک محفوظ فرما دے گا۔ مگر سنیے، یہاں علماء نے، مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، اور نقطہ یہ ہے، اگرچہ یہ مفتاگی قول نہیں ہے لیکن لکھا ہے، جمہور کا قول نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے محض سورہ کہف کا پڑھ لینا یہ ایمان کی حفاظت کا سبب نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کے تحفظ، اس کی اشاعت، اس کی صدا، اس کے نظام کو برپا کرنے کے لیے وقت کی حکومت سے ٹکر لی، اور مشرک ٹولے سے وہ ٹکرائے، اور کفر کے ایوان سے، کفر اور باطل کے ایوان سے وہ ٹکرائے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے پیچھے اپنی بیک کی پرواہ نہیں کی، وہ بھول گئے اس اللہ کی توحید اور اس کی محبت میں، اور ایک مضبوط طاقت سے وہ ٹکرا گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے جب تک اہل ایمان سورہ کہف کے اس نظام کو عملاً برپا نہیں کریں گے اور وہ توحید کے لیے نہیں ٹکرائیں گے، وہ توحید کے نظام کو لے کر نہیں اٹھیں گے، اور دنیا جہان کی کفریہ طاقتوں کے سامنے توحید کے پیغام کو بلند نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ ان کے ایمان کی حفاظت نہیں فرمائے۔ آپ اس پر غور کریں کہ ہندوستان کے حالات کہاں، کس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، بند کمرے میں تلاوت کرتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، آپ حج کرنے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے کیمپ لگا دیں گے، وہ آپ کو سبسڈی دے دیں گے، وہ آپ کے لیے ایک خاصا انتظام کر دیں گے، اور وہ آپ کو بہت سے تعاون دیں گے اور بہت سے معاملات آپ کے حل کریں گے۔ لیکن جب اسی حج کے نظام پر مبنی توحید کے نظام کو آپ زمین پر پیغام کے طور پر سنائیں گے، اور آپ یہ کہیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے وہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، آپ جب یہ کہیں گے نظام بس نظام اسلام ہے، آپ جب یہ کہیں گے نظام بس نظام قرآن ہے، دستور بس دستور قرآن ہے، اب کفر چراغ پا ہوگا، یہاں سے آپ کی اور اس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہی روز اول سے رہا ہے اور یہی روز آخر تک رہے گا۔ اب میری آپ کی ذمہ داری، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ارتداد کا ماحول تیزی سے پھیل رہا ہے، آئے دن خبریں، موصولہ اطلاعات، خبریں مجھے اور آپ کو ویڈیوز میں، آڈیوز میں، تحریرات میں، تقریرات میں مختلف زاویوں سے یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں کہ صاحب کوئی بیٹی تھی، مسلمان تھی، مسلم گھرانے سے آتی تھی، اسلام اس کی زندگی میں تھا، وہ عائشہ تھی، سمیہ تھی، کلثوم تھی، جویریہ تھی، اس کا باپ بھی مسلمان تھا، باپ کا باپ بھی مسلمان تھا، اور اب تو انتہا ہو گئی، وہ بیٹیاں جو عالمہ کہلاتی ہیں، وہ بیٹیاں جو قرآن کی حافظہ ہیں، وہ بیٹیاں جن کا باپ عالم ہے، جن کا دادا عالم ہے، گھرانے میں حفاظ پائے جاتے ہیں، جاؤ ملک کے مختلف خطوں کے حالات ہیں، ان گھرانوں کی بیٹیاں، وہ بیٹیاں جو سینوں میں قرآن رکھتی ہیں،
اسلام کی دہلیز چھوڑ کر کفر کی زمین قبول کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ باطل کو مسئلہ نظام اسلام سے ہے اور نظام اسلام کی پرواہ مجھے اور آپ کو ہے. جس درجے کا مسلمان وہ مجھے اور آپ کو رکھنا چاہتا ہے اسی درجے کا مسلمان میں اور آپ رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ مسئلہ نہیں ہے امریکہ میں، فرانس میں، برطین میں، UK میں، USA میں، زمین کے کسی خطے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی مسلمان افغانستان میں بستا ہے، ملک ان کا ہے، زمین ان کی ہے، خطہ ان کا ہے، بسنے والی وہ قوم ہے. لیکن امریکہ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، برطین تڑپتا ہے، فرانس کو جلن ہوتی ہے، جہان بھر کر کفر بلک اٹھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ وہ نماز پر نہیں لڑ رہے ہیں، وہ قرآن پر نہیں لڑ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ پر نہیں لڑ رہے ہیں، وہ حج پر نہیں لڑ رہے ہیں. اللہ کے بندوں، پٹھلو کر کے غیور مسلمانوں، وہ نظام اسلام نافذ کر رہے ہیں، وہ ابو بکر کی آنکھ لگا رہے ہیں، وہ عمر کا نظام لا رہے ہیں، وہ عثمان کی سخاوت کے طور پر نظام زکوٰۃ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ علی کی شجاعت کے منظر دکھلا رہے ہیں. کفر کے ایوان میں زلزلہ ہے اس لیے کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق مسلمان نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرحبا اسلام. سنیے، نعرے بازی چھوڑ دیجئے. اس کے لیے بھی یہ نیتا بہت ہے کمبخت، جہان بھر میں پھرتے ہیں آوارہ قسم کے لوگ. یہ بہت ہیں، آپ نعرے نہ لگا رہے. پہلے اس نعرے کے مطلب کو سمجھ لیجئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہ اکبر. اس کی میننگ سب کو سمجھ آتی ہے، سب جانتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. پھر یوں کیوں مانتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اسلام کیسے نافذ کریں؟ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ ہے تھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر یہ مانتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کے اخلاق میں درستگی کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، نگاہ کی پاکیزگی کیوں نہیں ہے؟ سماعت کی طہارت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے میرے قلب کی دنیا میں تصفیہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے بندوں، میرے آپ کے بازار گندے ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، معاشرت تباہ ہو چکی ہے، مسلمانوں کو کوئی قریب لگانے کو تیار نہیں ہے. کس منہ سے کہہ رہے ہو اللہ سب سے بڑا ہے؟ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر گوشت کے بند ہو جانے پر خوف کیوں ستاتا ہے؟ BJP کے آ جانے پر ڈر کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ آپ سہمے کیوں رہتے ہیں؟ حکومت کے بدلنے سے آپ کی سوچ کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ آپ یہ کہہ کیوں گزرتے ہیں اب ہندوستان میں رہنے کے حالات نہیں ہے؟ سنو، ایک دنیا ہندوستان کی ایک بڑی تعداد یہ کہہ رہی ہے اب ہندوستان میں رہنے کے حالات نہیں ہے، اور دیوانے یہ کہہ رہے ہیں حالات ہی اب آئے ہیں، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اصحاب کہف چند نوجوان موجودہ حکومت سے بغاوت، نعرہ توحید، پیغام توحید. وہ کہتا ہے مجھے خدا کہو، وہ کہتے ہیں تو خدا نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے میں تمہیں کھلاتا ہوں، وہ کہتے ہیں تو نہیں کھلاتا، وہ کہتا ہے میری حکومت ہے، وہ کہتے ہیں تیری حکومت نہیں ہے. کس کی حکومت ہے؟ جو زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، جہان پر کو رزق دیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اس رب کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ احد جس کے لیے کہا گیا، اللہ الصمد جس کے لیے کہا گیا، اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. اس کی حکومت ہے، جو جبار ہے اس کی حکومت ہے، جو طاقتور ہے اس کی حکومت ہے، جو ایک نادیدہ وائرس کے نتیجے میں ساری برق رفتار دنیا کو
لمحوں میں ٹھہرا سکتا ہے، پوری دنیا تماشائی بن سکتی ہے، حکومت اس کی ہے، نعرہ اس کی ذات کا آپ لگا رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر یہ خوف کیوں ہے؟ بازار میں نکلوں گا، ملا دکھوں گا، پکڑ کے مار دیا جاؤں گا، اس لیے میں چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا۔ یہ خوف کیوں ہے؟ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ یہ میرے اتنے سارے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ یہ خوف ہے نہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر وہ کون سی مجبوری ہے جو داڑھی نہیں رکھنے دیتی؟ ایک مجبوری مارکیٹ میں چل رہی ہے آج کل، اس کا نام ہے جی مول صاحب بھی آنی ہویا جی، ابھی رشتہ نہیں آیا جی حضرت، بتاؤ کیسے داڑھی رکھ لوں؟ یہ ایک مجبوری مارکیٹ میں ہے، حالانکہ یہ مجبوری نہیں ہے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اللہ آپ کا مقدر لکھ چکا ہے۔ جس ساتھی کو آپ کی زندگی کا شریک بننا ہے وہ منتظر ہے، وہ ہے کہیں، وہی آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا، منتظر ہے وہ آپ کا، اور آپ اس کا مقدر ہے، وہ آپ کا مقدر ہے۔ اللہ کے بندو، جو تقدیر کا ساتھی ہے، تقدیر کا حصہ ہے، وہ آپ کو بہر صورت ملے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر محض اس مجبوری کی وجہ سے آپ چہرے پہ سنت نہیں سجاتے ہیں، سوال دے کے جا رہا ہوں آپ کو، بروز حشر ہے، عدالت محمد ہے، عدالت خداوندی ہے، آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک ساری کائنات جمع ہے، اس مجمع میں جہاں ایک چھوٹا اور ایک بڑا، ہر چھوٹا بڑا آدمی موجود ہے، ساری کائنات جمع ہے، وہاں مجھے اور آپ کو پکار کر نام لے کے خدا نخواستہ یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہہ دی، تم کہاں جاتے ہو؟ ٹھہرو، ادھر آؤ، تم کہاں جاتے ہو؟ کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے۔ کس امت کے ہو؟ آپ کی امت میں ہو، میرے امتی ہو۔ تمہارے چہرے پہ سنت نہیں تھی، میرے چہرے سے تمہارا چہرہ میل نہیں کھاتا تھا، کس منہ سے کہتے ہو میرے امتی ہو؟ میرا چہرہ تمہیں راس نہ آیا، میرا لباس تمہیں راس نہ آیا، میرا کردار تمہیں راس نہ آیا، میری بغاوت کرتے ہو، محبت کا دم بھرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دلیل سے خالی ہو۔ اللہ کے بندو، میرے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں، ایک کا نام بچپن، دوسرے کا جوانی، تیسرے کا پچپن۔ بچپن اور پچپن یکساں ہے، درمیان میں جوانی ہے، کر گزرنے کے دن، انقلاب کے دن، اتھل پتھل کے دن، یہاں وہاں کے دن، ادھر سے ادھر کے دن، ایک بڑے نئی فکر، نئی سوچ، نئی امنگیں، نئی قوتیں، نئی چاہتیں اور نئی صلاحیتوں کے ساتھ کسی نئے نظام کو برپا کرنے کے جو دن ہوتے ہیں وہ جوانی کے دن ہوتے ہیں۔ اب تک قوموں میں جو انقلابات برپا رہے ہیں وہ جوانوں نے کیے ہیں۔ کس نے کیے ہیں جی؟ اجی بولو، کس نے کیے ہیں؟ مکے کی زمین ہے، حضور پاک توحید کا نظام دار ارقم میں پڑھاتے ہیں، دار ارقم میں سناتے ہیں، صحابہ ایک معروضات آپ جوانوں کی خدمت میں۔ بسد احترام عرض ہے، دعا فرما دے اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کر دے۔ بزرگان محترم، صدیوں پہلے اس زمین پر اللہ کے کچھ ایسے نوجوان بندے جن سے براہ راست کفر ٹکرایا توحید کے عنوان پر، ان سے اس کفریہ طاقت کی، اس سلطنت کی، اس حکومت کی، سوائے اس پہلو کے کہ وہ توحید کے علم بردار تھے، توحید کے پرستار تھے اور توحید کا نغمہ اور توحید کا پیمانہ لے کر اٹھے تھے، اس کے سوا ان اللہ کے بندوں سے، ان توحید والوں سے اس حکومت کی کوئی کسی طرح کی لڑائی نہیں تھی، اور وہ نظام لے کر اٹھے۔ انہوں نے
तौहीद के आलम को बुलंद किया और नतीजे में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और मेरे आपके आका तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ जमीन पर तौहीद के मुकाबले में शिर्क का हाल होता रहा है वही मंजरनामा हुआ। आपको शायद याद होगा, अभी महीना भर पहले रामलीला ग्राउंड में अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने तौहीद का एक सबक इशारात में मुख्तसर वजाहत के साथ जरा कहने की कोशिश की और नतीजे में कुफ्र जिस दर्जे चराग पाता आपने उसका मंजर अपनी आंख से देखा होगा। आपको याद भी होगा, इस्लाम और कुफ्र, तौहीद और शिर्क ये कदीम लड़ाई है। जब जब तौहीद का सबक पढ़ाया जाएगा, तौहीद का सबक अलानिया तौर पर उसका इजहार होगा, तौहीद के नगमात गाए जाएंगे, अल्लाह अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद की जाएंगी और दुनिया जहान को ये बताया जाएगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तब तब कुफ्र के शिर्क के ऐवान में जलजला बरपा होगा, ये यकीनी अमर है। आप हज़रात इतने एहतिमाम से, इतनी शिद्दत से, इतनी कुव्वत से अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगा रहे थे कि अगर ये ज़रब का सिलसिला कौल की दुनिया से निकलकर मेरे आपके अमल का हिस्सा हो जाए तो मैं कसम खा के ये बात कहने को तैयार हूं, फिर इस पूरी जमीन पर आप नहीं देखेंगे कि किसी एक मुसलमान को, किसी एक अल्लाह के बंदे को चंद जालिमों ने, औबाशों ने, अय्यारों और मक्कारों और लुटेरों ने किसी एक बेबस को घेर कर उस मजलूम को कत्ल कर दिया हो, उसकी इज्जत को तार तार किया हो, उस अल्लाह के बंदे को तहे तेख कर दिया हो। अगर ये इल्लल्लाह की ज़र्ब आपके मेरे कौल से समाअत की दुनिया से निकलकर कल्ब की दुनिया तक पहुंच जाए, मैं और आप ये समझ लें मौत का मालिक अल्लाह है, हयात का मालिक अल्लाह है, मौत और हयात के निजाम को अल्लाह देखता है। अगर ये कल्ब की दुनिया का हिस्सा हो जाए, मेरे आपके यकीन का हिस्सा हो जाए, जैसे वो अल्लाह के बंदे टकरा रहे थे, वो अल्लाह के बंदे ऐलान कर रहे थे, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ालू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। हम अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने उनके दिलों को उस वक्त मजबूत कर दिया जब उन्होंने ये ऐलान किया हमारा रब वो है जो आसमानों का रब है, हमारा रब वो है जो जमीनों का रब है। और उन्होंने इनकार किया, सरीह इनकार किया, खुली बगावत की, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद तस्लीम नहीं करेंगे, परवरदिगार के सिवा किसी को रब नहीं मानेंगे। जो जमीन का बनाने वाला है, जो आसमान को सजाने वाला है और जमीन को बिछाने वाला है, उसी को रब मानते हैं, उसके सिवा किसी को रब नहीं मानते। अगर आप निगाह रखते हैं, दूर का देख लेते हैं और आपकी दूर की निगाह कमजोर नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान पर नजर डालिए, वही हो रहा है जो कुरान की आयत मुझे और आपको बता रही है।